بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل ہم پہلا آج اپنا لیکچر جو ہے وہ باقاعدہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے کہ پہلے نمبر پہ تو اس کے ہمارے ایجوکیشن کے کل جو ہے وہ کتنے 5 ہمارے چیپٹرز ہیں، جن میں ہم نے پہلے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ یہاں پہ ہم یہ جانیں گے کہ برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا تھا، یہاں پر مسلمانوں کے لیے نظام تعلیم کا کس طرح اہتمام کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کو کون کون سی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے تعلیم کا، کہ تعلیم بیسیکلی فرد کو کیا ایک انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان کی خود کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی، کہ تعلیم انسان کو خود شناس، خدا شناس اور کائنات شناس بناتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے انسان کی تعلیم کا آغاز، کہ انسان کی تعلیم کا آغاز کب ہوا اور کیسے۔ اب سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اسی وقت اس کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو سائنسی علوم جو ہے وہ سکھائے، کہ یہی علوم اشیاء اور سائنسی علوم سے بہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسی بنا پر حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور اسی بنا پر فرشتوں نے تعلیم کی بنا پر آدم کو علم کی بنا پر کیا کیا، سجدہ کیا۔ کہ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب یہاں پہ بات اگر کریں قرآن کے اندر پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے انسان پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور قلم کے ذریعے وہ علم سکھایا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ کہ انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم پر زور دیا گیا کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ تو یہاں سے اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، اس قرآن آیت تو دیکھیں تو تعلیم پر بارہا زور دیا گیا کہ پڑھے، کہ انسان کو تعلیم، پھر دوسرے حدیث کے اندر بھی تعلیم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کہ یہاں سے ہمیں تعلیم کی کیا اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ علم تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی، کہ پہلے کیا تھا کہ تعلیم کیا تھی کہ جو والدین جس پیشے سے منسلک ہوتے، جو کام کرتے، وہ سینہ بہ سینہ کیا ہوتا، آگے بچوں کو منتقل ہوتا رہتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی مکمل ہوگی تو دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ یہ علم قرآن و حدیث کی روشنی میں جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ علم کی اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ پر قرآن کے اندر بھی تعلیم کے اوپر زور دیا، حدیث کے ذریعے بھی، کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، کہ یہ تعلیم کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی کہ تاکہ ہم تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ اب دوسرے نمبر پہ چیز آ جاتی مکتب اور مدرسہ۔ اب دو چیزیں ہیں، مکتب اور مدرسہ، کہ مکتب کیا ہے اور مدرسہ کیا ہے۔ مکتب کہتے ہیں لکھنے کی جگہ، میز کو جس کے پر بیٹھ کر لکھا جائے۔ مدرسہ جو ہے پڑھنے کی جگہ، کہ برصغیر کے اندر جو پہلے یہ بچوں کے لیے کیا ہوتا تھا کہ مکتب پہلے بچوں کو لکھنے کے فن سے روشناس کروایا جاتا تھا، دوسرے نمبر پہ مدرسہ جہاں پر بچوں کو پڑھنے کے قابل بنایا جاتا تھا، کہ یہ چیزیں ان کو کیا کی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی پہلی
تعلیمی درسگاہ جو تھی وہ قائم کی گئی، جس کو حضرت ارقم کے گھر پر جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ تو وہاں پر صحابہ کرام کیا آتے اور تعلیم حاصل کرتے، اور تعلیم دینے کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سر انجام دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت وہاں پر کرتے۔ تعلیم زبانی دی جاتی تھی، جو صحابہ کرام وہاں موجود کتابت لکھنے والے جاننے والے ہوتے وہ لکھ لیتے، جس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اس کو فوری طور پر کیا کیا جاتا تھا، زبانی یاد کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح مدینہ شریف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ سب سے پہلا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، کہ جس کے تعمیر کے بعد وہاں پر ایک چبوترا قائم کیا جسے صفا کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال بھی ہوگا، صفا سے کیا مراد ہے یا صفا کسے کہتے ہیں؟ صفا عربی زبان کا لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو دین کی تعلیم دیتے تھے کہ یہاں پر صرف اور صرف صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا کیا کیا جاتا تھا، اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ کچھ جو درسگاہوں کا ذکر ملتا ہے، تو ان میں مسجد نبوی، ار ارقم، اس کے علاوہ 9 ایسی مساجد کا ذکر آتا ہے جہاں پر صحابہ کرام کی کیا کیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک بتہذیب قوم کو تہذیب یافتہ بنا دیا، اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو کرنا ناممکن تھا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ خلفائے راشدین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی تعلیم کے فروغ کے اوپر پوری طرح کام کیا، اور اس کے اوپر علماء اکرام کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ اس چیز کی طرف خیال کیا اور پہلی دفعہ کیا کیا، وظیفہ مقرر کیا گیا بیت المال سے، کن کا؟ استاذہ کا، کہ جو پڑھانے والے وہاں پر تھے۔ پر ارسلان کے وزیر اعظم ملک نے اس قسم کا پہلا مدرسہ بغداد میں قائم کیا، جو نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہے۔ پہلا مدرسہ جس کو کہا جاتا ہے سلجوقی دور میں، یہ باقاعدہ مسلمانوں کی تعلیم کا کیا کیا گیا، درسگاہوں کا آغاز کیا گیا، کہ اس میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ درسگاہیں بنائی گئیں، جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کا کیا کیا جاتا تھا، اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ اس کے اوپر امام غزالی نظامیہ بغداد میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس کے صدر۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیسے کیسے علماء جو جنہوں نے وہاں پر طلباء جنہوں نے علم، کہ امام غزالی بھی وہاں پر علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ایک صدر کی حیثیت سے بعد میں مقرر ہوئے۔ سعدی شیرازی جو ہے وہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، کہ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے یہاں پہ ان درسگاہوں کے اندر تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو بانی، لطانی، فارسی، سنسکرت اور یونانی زبانوں کی تعلیم جو تھی وہ دی جاتی تھی۔ تو یہ آج جو ہم نے تھوڑا سا اس کا تعارف یا اس کے اندر برصغیر کے لیے جو مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر کام کیا گیا اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ آگے جو ہے وہ اگلا دوسرا جو ہم لیکچر پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کی بات کریں گے۔